محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ایک کباڑیے کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسکالرشپ پر داخلہ لیا، لیکن اپنی پہچان سب سے چھپاتا تھا۔ اپنی قسمت پر رونا آتا کہ کیوں میں امیر باپ کا بیٹا نہیں۔ ایک دن ابا کے کباڑ سے مجھے ایک عجیب قسم کا ریڈیو ملا۔ میں نے اسے توڑ کر اس میں بلیوٹوتھ، سولر چارجنگ اور وائرلیس فیچر جوڑ کر ایک شاندار سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اپنا سسٹم میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ کر رات کو سو گیا۔ صبح اٹھا تو دنیا بھر سے مجھے پیغامات آئے ہوئے تھے کہ تم نے عالمی سسٹم۔ میں سر جھکائے اپنے دوستوں کی گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں آنے کے بعد میرا دل ہر پل روتا ہی تھا۔ میرا باپ غریب کیوں ہے؟ میں امیر باپ کی اولاد کیوں نہیں ہوں؟ یہ سوال میری جان لیتا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا رہا تھا۔ کئی بار ان لوگوں نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کسی کے بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ تھک ہار کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج میں نے صرف 2 ہی کلاسز لی تھیں اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب انسان کا دل اداس ہو تو کسی چیز میں بھی من نہیں لگتا، بے شک وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس آج شدت سے ہو رہا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اتنا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ میں ایک کباڑ والے کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت اور لگن سے اپنا اتنا نام بنایا تھا کہ اعلیٰ یونیورسٹی میں مجھے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا۔ میں ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہی تھا کہ جب اچانک مجھے دور سے بابا جان نظر آئے تھے، جو یقیناً کباڑ ہی چننے کے لیے اس طرف کو آئے ہوئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے میں کئی بار شرمندہ ہو جاتا تھا۔ میں اکثر لوگوں سے اپنی پہچان چھپا لیا کرتا تھا، مگر کئی بار میں نے خود اپنی پہچان ظاہر کر دیتا تھا۔ میں فوراً سے ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے تھے، تم اس وقت؟ ابھی تو تمہیں اپنی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں یکدم سے بولا تھا، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، وہاں میں چین سے بھلا کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس طرح کیوں آئے ہیں آپ اس طرف؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہاں میری یونیورسٹی ہے۔ کسی نے اگر آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر پڑھنے آنے والے بچے کتنے بڑے بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر ابا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے برا بھی لگا تھا کہ آج اگر میں اس مقام پر کھڑا ہوا تھا تو کئی فیصد حصہ ان کا بھی تھا۔ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ میں انہیں کبھی بھی برا نہیں کہتا تھا، مگر جب میں تھک جاتا اور خود سے پریشان ہونے لگتا تو پھر ان کو ہی الزام دینا شروع کر دیتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہاں کی دکان پر کباڑا بہت اچھا بکتا ہے، ریٹ بہت اچھے ہیں، ہمارے علاقے میں تو ریٹ ہی نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو کرنا ہے آپ کو کرتے رہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں ابھی آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میری کلائی کو تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے تھے، اکمل، ہوا کیا ہے؟ تم اتنے پریشان مجھے کبھی نہیں لگے۔ جبکہ میں ان سے یکدم اپنی کلائی چھڑا چکا تھا اور بنا ان کی طرف نظر ڈالے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو اماں برآمدے میں ہی پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس ہی چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کب تک تمہاری یہ پڑھائی چلے گی اکمل؟ تمہارے ابا کباڑ بیچ بیچ کر اب بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ وہ اب بھی تمہارا خرچہ برداشت کریں۔ لوگوں کے بچے چھوٹی عمر سے ہی کمانا شروع کر دیتے ہیں، مگر ایک تم ہو جو 23 سال کے ہو چکے ہو، مگر آج تک اپنے باپ کو کما کر چند پیسے نہیں دیے۔ اماں کی وہی روایتی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ میں ان کے پاس سے فوراً اٹھ گیا تھا۔
میرا دل بے حد اچاٹ ہو رہا تھا۔ آج پورا دن ہی میرے لیے خراب ٹھہرا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور کتاب نکال کر بیٹھ گیا تھا، مگر کتاب میں بھی میرا دل آج نہیں لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں کتاب کھولے بیٹھا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میری آنکھ یکدم کھلی تھی۔ مجھے کوچنگ سینٹر جانا تھا۔ میں نے فوراً واش روم میں جا کر خود کو فریش کیا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بابا جان امی سے بہت آہستگی سے بات چیت کر رہے تھے۔ تم اکمل سے پوچھو، کوئی پریشانی ہے اسے؟ آج کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، اس کو بولو اگر پیسے چاہیے ہیں تو مجھے بتائے، میں کچھ کرتا ہوں۔ جبکہ اماں بے ساختہ بولی تھی، بس کر دیں اکمل کے ابا، کب تک آپ اس کا کریں گے؟ اب تو اسے اپنے پاؤں جما لینے چاہیے۔ 23 کا ہو چکا ہے۔ فرزانہ کا بیٹا تو 12 سال کی عمر سے کما رہا ہے۔ ایک میرا بیٹا ہے جس کے سہارے صرف اور صرف ہم بوڑھے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، فرزانہ کا بیٹا گارمنٹس میں کام کرتا ہے اور آپ کا بیٹا انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی میں۔ ہاں بے شک، بابا جان نے میری سکول کی فیس بھری ہے، لیکن میں نے انہیں نہ کالج میں پریشان کیا ہے اور نہ ہی یونیورسٹی میں۔ امی جان، آپ کو علم ہے کہ ایک سیمسٹر کی فیس 2.5 لاکھ روپے کے قریب ہوتی ہے، جو میں اسکالرشپ پر پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو تو میری بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک فرزانہ کا بیٹا، ریحانہ کا بیٹا، یہی سب کچھ لگا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب میں آپ کو وہ کر دکھاؤں گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صرف مجھے کچھ دن کی مہلت دے دیں۔ آپ کی باتیں میرا دل جلا دیتی ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں امیر بچوں کی طرح زندگی گزاروں، کسی بھی قسم کے کپڑے پہنوں، کچھ بھی کھاؤں، پیسے خرچ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچوں کہ پیچھے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی آپ لوگوں سے شکایت نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے تانے دیتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ تانے سہتے سہتے میں مر جاؤں اور پھر آپ میری موت کو روتی رہیں۔ میرے منہ میں جو آیا تھا میں بولتا چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور روتے ہوئے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا، لیکن ان کے آنسو میرے کندھے بھگو رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولے تھے، خدا کے لیے اکمل، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ میرے پاس ایک تم ہی میری جوانی بڑھاپے کی کنجی ہو۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میرا پورا وجود جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم میں گردش کرتا ہوا خون رک چکا ہو۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے ابا جان کی باتیں سنتا رہا تھا جو وہ جذبات میں بولتے جا رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں جب تک جان ہے وہ تمہارے لیے سب کچھ کرے گا۔ چھوڑ دو اپنی ماں کو، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے کہ اولاد سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اس عورت کو تمیز ہی نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، تم جاؤ۔ جبکہ میں ایک نظر اپنے بابا جان پر ڈال کر گھر سے چلا گیا تھا۔ ارادہ میرا کوچنگ سینٹر جانے کا تھا، لیکن دل اتنا خراب ہو چکا تھا کہ میں نے اپنا رخ پارک کی طرف موڑ لیا تھا۔ ابا جان کی باتیں مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھیں۔ میں انہیں کتنی بری طرح آج سنا چکا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے کتنی محبت سے بات کی تھی، کس طرح اپنے جذبات ظاہر کیے تھے۔ ایک اولاد کے لیے یہ باتیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ کافی دیر تک میں پارک میں ہی بیٹھا خاموشی سے اس بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔
کچھ دیر ان کے ساتھ گزار کر میں نے گھر کی واپسی کی راہ لی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ابا اور اماں دونوں ہی برآمدے میں بیٹھے کافی پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں روتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہارے ابا نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا کہ میرا لاڈلا بھوکھا گیا ہوا ہے۔ تمہیں کیا ہم سے پیار نہیں ہے؟ جب کہ میں نے ان کی بات سن کر نہایت بیزار لہجے میں بولا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ اس طرح پلیز رد عمل نہ دیں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس یونیورسٹی میں ایک ٹیسٹ اچھا نہیں گیا، اسی بات کی پریشانی ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کھانا کھا لیں، میں دوستوں کے ساتھ کھا کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، دل عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ ایسی کیفیت مجھ پر کیوں طاری تھی میں خود بھی نہیں جانتا تھا، حالانکہ میری زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا تھا، پیسوں کے لیے رونا، ہر چیز کے لیے ترسنا، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی ایسی بے چینی محسوس نہیں کی تھی جو میں یونیورسٹی جانے کے بعد کر رہا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا اور پھر کب مجھے نیند آ گئی تھی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں یونیورسٹی جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا جب اچانک اماں بکھلائی ہوئی میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اکمل تمہارے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، حالانکہ صبح 6 بجے وہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن دیکھو صبح کے 10 بج رہے ہیں لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ کتنی دیر سے میں انہیں آوازیں بھی دے رہی ہوں مگر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے اماں کی بات سن کر میرا دم نکل سا گیا تھا۔ میں بے اختیار ان کے ہمراہ ابا جان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا تو وہ بالکل نڈھال ہو کر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا، جب بھی ان کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے باپ کو کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً قریبی کلینک کے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا اور جب انہوں نے چیک اپ کیا اور جو بات ہمیں بتائی وہ سن کر مجھ سمیت اماں بھی چیخ پڑی تھی۔ ابا جان کی شوگر کافی بڑھ چکی تھی جس کے باعث وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ اگر بر وقت ہم دونوں ماں بیٹے ان کی طرف دھیان نہ دیتے تو آج میں اپنے باپ کو کھو دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اور کچھ روز انہیں بیڈ ریسٹ دیا جائے تاکہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو سکے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی تمام باتیں تفصیل سے سنی تھیں۔ انہوں نے بار بار مجھے یہی تاکید کی تھی کہ انہیں بیڈ ریسٹ ہر قیمت پر دیا جائے، اور میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ اگر بابا جان بیڈ ریسٹ پر آ گئے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ فی الحال میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی کر رہا تھا، کسی بھی قسم کی پارٹ ٹائم جاب کرنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ سارا دن میرا مصروف ہی گزرتا تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں تنہا بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا جب اماں جان میرے پاس آئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اکمل اب کیا کریں گے؟ ڈاکٹر بول کر گیا ہے کہ تمہارے ابا کو آرام کروانا ہے، لیکن اگر تمہارے ابا نے آرام کیا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کیا کروں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ ان کی بات سن کر میں بولا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں۔ جب اچانک وہ بولی تھی، اور ہاں تمہارے ابا کل جو کباڑا لے کر آئے ہیں کیا تم یہ بیچ آؤ گے؟ آج کی ہانڈی روٹی تو میں کر لوں۔ جبکہ اماں کو دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ سے بولا تھا، کیوں پیچھے ایکسٹرا پیسے بالکل بھی نہیں ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہارے ابا کوئی بزنس مین نہیں ہے جو پیچھے پیسے پڑے ہوں۔ خیر تم جا رہے ہو یا پھر میں خود چلی جاؤں؟ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو کافی دھوپ ہو رہی تھی۔ ابا جان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اگر اماں جان کو بھی کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتا۔
میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، آپ رہنے دیں، سامان مجھے لا دیں، میں بیچ آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہوئی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں بھی وہی کام کروں گا جو میرا باپ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اماں جان ایک بڑی سی بوری لے کر آئی تھی اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، اس میں سارا بھنگار ہے، پیسے ٹھیک لینا اور بیزاری مت دکھانا ورنہ وہ تمہیں الو بنا دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ گیا تھا اور بوری اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ دل عجیب و غریب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج ابا کی حالت کو دیکھ صحیح معنوں میں میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ کل کتنی آسانی سے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں مر گیا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن آج مجھے اچھی طرح سے انہوں نے پتہ کروا دیا تھا کہ جب ایک فیملی ممبر کو کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری فیملی کس طرح سے پریشان ہو جاتی ہے، کس طرح ان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً سے سر جھٹکا تھا اور دل میں عہد کیا تھا کہ کچھ کرنا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب ہر حال میں ہی کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ بھی نہیں چل پائے گا۔ چند قدم کی مسافت کے بعد کباڑے والے کی بڑی سی دکان آ گئی تھی۔ میں نے سامان اس کی طرف بڑھایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو تو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میری شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ مجھے عزت دینے سے خود کو روک بھی نہیں پاتے تھے۔ اچھے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا پہننا اوڑھنا بھی یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں شفیق صاحب کا بیٹا ہوں، یہ سامان آپ دیکھ لیں اور مجھے پیسے دے دیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی تھی، جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے آپ وہی ہیں جو انجینئر بن رہے ہیں؟ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، یہاں آپ بیٹھو، تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تم بہت لائق ہو۔ 2.5 لاکھ تمہاری فیس ہے، مگر تم اتنے اچھے طالب علم ہو کہ یونیورسٹی والے خود تمہاری فیسیں بھرتے ہیں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، تم بہت خوش نصیب ہو لڑکے جو تمہارا باپ اتنا اچھا ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں اگر بیٹا جوان ہونے کے بعد باپ کی ہتھیلی پر پیسے نہ رکھے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک تمہارا باپ ہے جو مجھ سے ہمیشہ کہتا ہے، میرا بیٹا ابھی بہت پڑھے گا، اسے پڑھ کر اپنا نام کمانا ہے، ابھی اس کے لیے میں محنت کروں گا، اور جب میری بوڑھی ہڈیاں جواب دے جائیں گی تو میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ہمیشہ ہر ایک بچے کو تمہاری مثال دیتے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں اور وہ ان تینوں کو وہ یہی کوئی سمجھاتے ہیں کہ بننا ہے تو میرے اکمل کے جیسے بنو۔ اس آدمی کی باتوں میں ٹرانس کی کیفیت میں سن رہا تھا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے اتنی پیار محبت کرتا ہے اور میرے بارے میں اتنا کچھ سوچتا ہے۔ وہ مجھے بٹھاتے ہوئے بولے تھے، تم بیٹھ جاؤ، تمہارے ابا کا حساب تھوڑا فرصت سے کرتا ہوں۔ میں ان کا حساب کرنے میں بالکل بھی چونک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت محنتی انسان ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تھوڑا اپنا کام کرنے لگا تھا، جب کہ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا میں تمہاری دکان دیکھ سکتا ہوں؟ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں کچھ سوچ کر کباڑ والے حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں پر لوہے کا سامان پڑا ہوا تھا، کچھ بالکل بیکار تو کچھ کام کاج کا، لیکن ان لوگوں کو کیا کچھ پتہ، بیٹریز موٹرز بہت کچھ تھا۔ ہم جیسے انجینئرز کے لیے تو یہ جگہ خزانے کی طرح مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں گھوم کر اس آدمی کی طرف چلا آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم واقعی میری اتنی عزت کرتے ہو؟ جب کہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، آپ ہمارے ملک میں آنے والے وہ انسان ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کچھ کام کاج کریں۔
اس لیے آپ جیسے لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اور جس کی تعریف اس کا باپ کرے وہ تو لائق فائق ہوگا۔ کسی کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا میں تمہاری دکان سے کچھ لے سکتا ہوں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا چاہیے ہے آپ کو؟ تب میں لوہے کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، تھوڑا بہت سامان لوں گا، زیادہ نہیں۔ ہاں اگر تم اجازت دے دو۔ اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جاؤ جو لینا ہے لے لو، لیکن ہاں زیادہ قیمتی یا بڑی چیز نہیں اٹھانا ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں اس کباڑ میں گھس گیا تھا، دل میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بنگار کو چھانتا رہا تھا، لیکن مجھے میرے مطلب کا کچھ بھی وہاں ایسا نہیں ملا تھا جس سے میں کام کر سکتا۔ میں اپنا سر جھٹک کر دکان سے نکلنے لگا تھا جب اچانک میری نگاہ ایک ریڈیو پر چلی گئی تھی۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر میں نے وہ ریڈیو اٹھا لیا تھا۔ نہ اس کا وزن زیادہ تھا اور نہ ہی وہ زیادہ بڑا تھا۔ میں اس آدمی کو دکھاتے ہوئے بولا تھا، کیا یہ میں لے جاؤں؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور 2,000 روپے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، تھوڑا حساب تمہارے پچھلے ابا کا بھی تھا اور باقی یہ بھنگار تم لائے ہو، اس کا سارا ملا کر 2,000 روپے ہو رہا ہے، اور یہ ریڈیو میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر امی جان کو پیسے دیے تو وہ منہ بسور کر بولی تھی، نہ جانے مہنگائی کہاں جاتی جا رہی ہے، آٹا بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، 2,000 روپے میں ہم گھر کا گزارا کیسے کریں گے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اکمل تم کچھ کرو ورنہ گھر کا نظام بہت خراب ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر دھیمی آواز میں بولا تھا، اس طرح بابا جان کے سامنے رونا دھونا نہ مچائے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فی الحال میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اپنے کسی دوست سے پیسے ادھار لے لوں گا اور جب جاب کرنے لگوں گا تو دھیرے دھیرے کر کے لٹا ڈالوں گا۔ ویسے بھی میرے جتنے بھی یار دوست یونیورسٹی میں بنے ہوئے تھے، سب لوگ مجھے بہت مالدار کہتے تھے۔ میں کسی سے بھی مدد مانگتا تھا تو کوئی بھی میری مدد کو انکار نہیں کرتا تھا۔ فی الحال میں وہ ریڈیو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ ریڈیو مجھے کافی پرانے زمانے کا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ سمجھ کر میں نے سکرو ڈرائیور وغیرہ اٹھا لیا تھا اور پورا ریڈیو کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کو آگے پیچھے سے ٹٹولتا رہا تھا، لیکن فی الحال کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آج بابا جان کی طبیعت کی وجہ سے یونیورسٹی سے بھی چھٹی ہو گئی تھی اور گھر میں بھی پیسوں کی تنگی ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے سب سے قریبی دوست رحمان کو فون لگایا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ جب میں ہچکچاتے ہوئے بولا تھا، تمہاری مدد چاہیے، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ میری بات پر وہ فوراً بولا تھا، حکم کرو بھائی، کیا چاہیے ہے؟ ویسے بھی پچھلے ایگزام میں جو تم نے میرے لیے کیا تھا وہ میں کسی بھی قیمت پر بھول نہیں سکتا۔ میں اس کے اس بات پر دھیما سا مسکرا دیا تھا اور ہچکچاتے ہوئے بولا تھا، دراصل وہ مجھے تھوڑے سے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میرے ابا جان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے گھر کا گزارا ابا جان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ابھی تو میں پڑھائی کر رہا ہوں، ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، ارے یار تم اتنا ہچکچا کیوں رہے ہو؟ دوستوں میں سب کچھ چلتا رہتا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابا جان کی طبیعت کب تک خراب رہے گی۔ میں ایک بار پھر بولا تھا، لیکن دیکھو رحمان، میں جلدی تمہارے پیسے نہیں لوٹا پاؤں گا۔ تب وہ بولا تھا، بے فکر ہو کر لے لو، دوست سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر مجھے واقعی ہی خود کی دوستی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ میں 10,000 تک اس سے مانگ چکا تھا، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ٹرانسفر کر دیے تھے اور ایک چھوٹا سا وائس نوٹ چھوڑا تھا۔ دوستوں میں اتنی ہچکچاہٹ اچھی بات نہیں ہوتی۔
کبھی مجھے تمہاری ضرورت ہوئی تو کیا بھلا تم میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے؟ میں فوراً سے بولا تھا، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے بھائی، تم نے جس وقت میری مدد کی ہے میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تھینک یو سو مچ۔ فی الحال میں نے وہ پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیے تھے، کیونکہ ابھی میں امی یا بابا پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ادھار لیے ہیں۔ اس معاملے کو حل کر کے میں ایک بار پھر سے دوبارہ اس ریڈیو میں گمسم سا ہو گیا تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے تک میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن فی الحال وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ابا جان کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے کام کر پاتے۔ میں نے بھی آن لائن ایک پارٹ ٹائم جاب شروع کر لی تھی، جس سے تھوڑا ہی صحیح مگر میں اپنا خرچہ نکال دیتا تھا۔ کبھی ابا جان چھٹی کر لیتے تو گھر کا خرچہ میں اٹھا لیتا تھا۔ اس آن لائن جاب کے ذریعے میں نے ایک اچھا سا موبائل فون بھی خرید لیا تھا اور ساتھ میں ایک بلیوٹوتھ بھی لے لیا تھا۔ معمول کے مطابق میں اپنا موبائل فون استعمال ہی کر رہا تھا جب یک میرے دل و دماغ میں خیال آیا تھا۔ اپنے بلیوٹوتھ اٹھا کر میں اس ریڈیو کو دوبارہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ دماغ اب تیزی سے حرکت میں آنے لگا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس ریڈیو میں بلیوٹوتھ اور سولر چارجنگ اور وائر فکس کرنا شروع کر دیے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کی ایک چھوٹی سی بیٹری خرید کر لایا تھا۔ ہاں، یہ ایک اچھی جاپانی بیٹری نہیں لگتی تھی مگر فی الحال کام چل سکتا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ مجھے مسلسل اس سسٹم کو بنانے میں لگا تھا اور چند دن کے بعد میں نے ایک بہترین سسٹم تخلیق کر دیا تھا جو میوزک اور گٹار دونوں کا کام کر رہا تھا۔ جب وہ سسٹم مکمل طور پر تیار ہو گیا میں خود یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی۔ میں اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہتا تھا جس پر میں اسی طرح کی مختلف ویڈیوز ڈالنا چاہتا تھا اور خود کا نام بڑھانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب آپ کی لگن، آپ کا ایمان سچا ہو تو وہ رب سونا آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس رب نے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ محض ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے تیار کی تھی اور اپنے نیو چینل پر اپلوڈ کر دی تھی۔ یہ کام مکمل کرتے کرتے رات کے 4 بج گئے تھے۔ تھک ہار کر میں نے اپنا موبائل فون رکھ دیا تھا اور آنکھیں موند چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، بلکہ میرے لیے نئی امیدیں لیے روشن ہوا تھا۔ اماں کی آواز سے ہی میں بیدار ہوا تھا۔ چند لمحے میں ایسے ہی لیٹا رہا تھا اور پھر اپنا موبائل فون آن کیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نگاہ میرے ویڈیوز ویوز اور سبسکرائبر اور آنے والے میسیجز پر گئی تو میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ راتوں رات میری وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو چکی تھی کہ کئی چینل میرے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے تھے۔ کئی میوزیشنز مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے کہ میں نے یہ کیسے تخلیق کیا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ ایک رات میں سب کچھ آسمان پر جا سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس ریڈیو کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف کو بڑھا تھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھا تھا۔ خدا اس طرح بھی مہربان ہو سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک تو میں نم آنکھوں سے اپنی پہلی کامیابی کو دیکھتا رہا تھا اور پھر بھاگ کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ میرے ابا جان کسی کام کے سلسلے میں گھر آئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی اور میں بے دھڑک ان کے سینے سے لگ گیا تھا، جبکہ وہ حیران و پریشان سے مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں انہیں بھینچتے ہوئے بولا تھا، ابا جان، میری پہلی کامیابی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو بہت کم ماں باپ، خاص کر کے اتنے غریب ماں باپ، ایک اولاد کو دیتے ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جب کہ میرے بابا جان حیران تھے کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔
اماں بھی باہر آ گئی تھیں اور میرا ایسا حال دیکھتے ہوئے بولی تھیں، کیا ہوا بھائی، لاٹری نکل آئی ہے کیا تمہاری؟ جب کہ میں چہک کر بولا تھا، لاٹری سے بھی بہت بڑی چیز نکل آئی ہے، آپ کے بیٹے کی۔ نہ اب ہم اس گھر میں رہیں گے اور نہ ہی میرا باپ کباڑے کا کام کرے گا، بلکہ میں اپنے ابا کو ایک پرچون کی دکان کروا کر دوں گا۔ وہ دونوں میری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن ٹھیک 3 سے 4 ماہ کے بعد انہیں سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا، جب میرے پروڈکٹ دنیا میں عام ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے رحمان کا قرضہ چکایا تھا، اس کباڑ والے کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے بطور تحفہ مجھے وہ ریڈیو دیا تھا، بلکہ اس کی بھی میں نے بہت مدد کی تھی۔ میرے ابا کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے شہر کو بتائیں۔ اماں جان بھی مسلسل روئی جا رہی تھیں۔ بے شک اگر آپ کا دل صاف ہو اور ماں باپ کا ساتھ ہو، آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ کسی بھی کامیابی کو آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک ماں باپ آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اولاد بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ اور والدین ہر انسان کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کی تربیت میں ان کا ایک اعلیٰ کردار جھلکتا ہے۔ جس طرح درخت اور پودے کی نشو و نما میں مالی کی محنت جھلکتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی پرورش میں والدین کا عکس واضح ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، والدین کا مطلب والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر والدہ کی محبت اور خدمت میں ان گنت فقرات لکھے ہوئے دیکھنے کو مل جاتے ہیں، جیسا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میں اس حقیقت سے انکاری نہیں ہوں، مگر والد گرامی کی خدمت اور محنت کو کبھی رائگاں نہیں لکھوں گا، کیونکہ اولاد کی پیدائش سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت میں جو والد کا کردار ہوتا ہے، ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ والد ہی اولاد کے لیے دن کی کڑی دھوپ میں سورج کی تپش کو برداشت کر کے ہی اولاد کے لیے مستقبل کے فیصلے کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ والد کے بغیر گھر کی رونقیں دفن ہو جاتی ہیں۔ والد کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والدہ ماجدہ اولاد کی پرورش کے لیے ہر دکھ کو برداشت کرتی ہیں، اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی، خود جان کی بازی لگا کر اولاد کا نام روشن کرتی ہے۔ میں روز اول سے ہی والدین کی محنت، جد و جہد اور پیار محبت کو سلام لکھوں گا۔ المختصر یہ ہے، اگر اولاد والدین کا سہارا بن کر رہیں تو انشاءاللہ کبھی والدین بوڑھے نہیں ہوں گے۔ میں والدین کی محبت میں جتنا لکھوں کم ہے۔ میں ہمیشہ سے دعا گو ہوں جن کے والد گرامی، والدہ یا والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور مجھ سمیت جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔